سورہ نحل مکمل ہونے جا رہی ہے، آخری رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 120 سورہ نحل پارہ نمبر 14، ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے اور ہر باطل سے دور رہتے تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سوانح یہاں آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ سورہ نحل، نحل کا مطلب شہد کی مکھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے، واحد ہونے، توحید کے دلائل اس صورت میں بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے لوگوں کو جو پتھروں کو پوج رہے تھے دعوت دی کہ تم ایک اللہ کو مانو، تو وہ دلائل مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل دیے، اس میں سے ایک شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ بتاؤ، یہ کڑوے رس چوس کر جو گھر بناتی ہے، میٹھا رس اس میں چھوڑ دیتی ہے، یہ صلاحیت، یہ فہم و فراست اس کو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو تم جس کا انکار کر رہے ہو، پوری کائنات اس کے حکم پہ چلتی ہے۔ پھر یہاں آخری رکوع کے اندر حضرت ابراہیم کا خصوصی تذکرہ ان کو کیا جا رہا ہے کہ وہ مکے والے لوگ جو مسلمان نہیں ہو رہے تھے اس زمانے میں، وہ اپنے آپ کو مکے کا متولی اور منتظم سمجھتے تھے، مینجمنٹ۔ حتیٰ کہ سورہ توبہ کے اندر یہ بات بھی انہوں نے کہی، ہم سے زیادہ اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کے انتظام انصرام کو کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کسی مشرک کو یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرے، ان کے لیے انتظام انصرام کرے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو تو وہ آباد کرنے کا حق رکھتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا، مینجمنٹ سنبھالنا، اس کو تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے برابر قرار دیتے ہو؟ نہیں، یہ برابر نہیں۔ لا یستوون، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ کسی چیریٹی یا کسی فلاحی کام کو کرنا الگ چیز ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا الگ چیز ہے۔ آج اگر نان مسلم کتنے ہی چیریٹی اور فلاحی کے کام کریں، لیکن ان کا یہ کام دنیاوی اعتبار سے قابل تعریف ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ اللہ نے منع فرمایا۔ راضی اسی سے ہوگا جو ایمان باللہ، یوم آخرت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان، اسلام کی ساری چیزوں پر ایمان رکھے۔ تو ان کو خصوصی طور پہ وہ مکے کے متولی بنتے تھے، تو فرمایا تم حضرت ابراہیم کو مانتے ہو، ان کی بنائی ہوئی عمارت یعنی کعبۃ اللہ کا انتظام انصرام کرتے ہو، ذرا سنو تو صحیح، وہ خود تو اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ تفسیر میں آتا ہے امت سے کیا مراد؟ فرمایا امت سے مراد وہ جو اللہ کے حکم پر یکجا اور جمع ہو جائے۔
حضرت ابراہیم کا زمانہ وہ تھا، ان کے سوا اس زمانے میں کوئی بندہ اللہ کے حکم پر عمل پیرا نہیں تھا۔ یہ تنہو تنہا نبی بھی ہیں، تنہو تنہا امت بھی ہیں، یہ ان کی شان تھی۔ قرآن نے مختلف جگہوں پر ان کے تذکرے کو بیان کیا اور بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ وجہ کیونکہ آپ ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ۔ حضرت اسحاق، پھر ان کی اولاد یعقوب، ان کی اولاد حضرت یوسف، اور انہی کی اولاد میں ایوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ساری ان کی اولاد۔ یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ کہلاتا ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت سیدنا اسماعیل کی اولاد سے، تو آخری نبی بھی انہی کے پشت میں، ان سے قبل بھی انہی کے پشت میں، تو یہ مرکز ہے۔ چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، یا مکے کے لوگ ہو جو کسی نبی کو نہیں مان رہے تھے پھر بھی حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، تو ان کی سوانح بڑی ڈیٹیل سے قرآن نے بتائی ہے۔ سورہ انبیاء میں تذکرہ کیا، اور انہوں نے مثلاً سورہ انبیاء میں یہ واقعہ بڑا مشہور اس کے اندر نقل کیا کہ خوشی کا دن تھا، سارے میلے کے اندر گئے ہوئے تھے، پیچھے بڑے بڑے بت تھے، انہوں نے چھوٹے سارے بت توڑ کر کلہاڑا بڑے والے کے ذمے لگا دیا۔ جب پلٹ کر آئے تو یہ کیا سارے بت ٹوٹے ہوئے؟ تو کسی نے کہا یہ ابراہیم ہمارے بتوں کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتے تھے، ان سے پوچھو۔ کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ بڑا والا ہے نا، اس سے پوچھو۔ اب جب انہوں نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو تو وہ کہنے لگے ابراہیم تم یہ جانتے ہو کہ نہ یہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، اس سے کیسے پوچھیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، نہ جو سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے تو تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کچھ لوگوں کو دیکھا وہ چاند اور سورج اور ستاروں کی پوجا کر رہے، تو سورہ آراف میں جب ستارے نکلے فرمایا بڑے چمک رہے، لیکن جب وہ غروب ہو گئے تو فرمایا کہ میں کیسے اس کی عبادت کروں جو خود اپنے وجود کو سلامت نہیں رکھ سکتا، مٹ گیا۔ پھر چاند کی چمک دیکھی، کچھ زیادہ روشن تھا، صبح جب ہوئی تو چاند بھی ڈوب گیا۔ لوگوں کو دیکھا سورج کی، سورج بہت زیادہ روشنی کر رہا ہے، لیکن جب شام ہوئی تو سورج بھی ڈوب گیا۔ کہا لا احب العافلین، میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں تو اس کو پسند کرتا ہوں جو پوری کائنات میں ہر وقت اثر انداز ہو، اس کا ہر وقت حکم چلتا ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اپنی توجہ، اپنی نیت اس ایک اللہ کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی توحید ابراہیم علیہ السلام یہ ایک عنوان ہے جو بڑی ڈیٹیل سے بتایا قرآن نے۔ یہی کچھ یہاں بھی ہے۔ فرمایا ابراہیم تو ایک امت تھے، اللہ کے بہت تابعدار آدمی تھے، ہر برے کام سے دور تھے، تو خصوصاً مکے والوں کو کہا جا رہا ہے دیکھو انہوں نے نہ چاند کی صورت کی، نہ چاند کی، نہ سورج کی، نہ ستاروں کی، نہ بتوں کی، کسی کی پوجا پاٹ نہیں کی، وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، تو تم بھی تو اللہ کو مانو۔ تم کہتے ہو ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ حضرت ابراہیم کی یہ تین باتیں ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اطاعت گزار بنا کے رکھیں، اللہ کے فرما بردار رہیں، اور ہر شرک اور کفر سے دور رہیں۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک عبادت کا حقدار ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، ذرہ برابر بھی نہیں کی جا سکتی، کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب تک نہ پڑھیں ایمان کامل نہیں، لیکن عبادت صرف اللہ کی، ان کی عزت و احترام، ان پر سو جان قربان، لیکن انہی کا فرمان ہے عبادت اللہ کی۔ لیکن بعض لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا صفات کو توحید کے مقابلے میں کھڑا کر کے گھٹانے، کم کرنے یا توہین کی صورت پیش کرتے ہوئے نظر آتے، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ مقابلہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ عز و جل ہے، وہ خدا ہے، وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، یہ ان کے بندے ہیں، معزز و مکرم رسول ہیں، نبی محترم ہیں، عظیم الشان نبی ہیں۔ ان جیسی شان اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ آج کی 27 رجب اس کی گواہ ہے کہ جو جتنے بھی نبی آئے، جتنی بھی مخلوق بنی، اللہ نے کسی کو بلا حجاب اپنا دیدار عطا نہیں فرمایا۔ یہ فقط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان اللہ نے انہیں اپنا دیدار عطا فرمایا، انہیں معراج عطا فرمائی، انہیں جنت و دوزخ کی سیر کرائی، انہیں نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں مزید فرمایا، شاکرا لانعمہ، حضرت ابراہیم اللہ کی نعمتوں پر بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی جتنی بھی ملی ہوئی نعمتیں ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عقل کا سلامت ہونا، آنکھوں کا سلامت ہونا، جسم کا سلامت ہونا، ہوا اندر لے لینا، نکال لینا، کھانا ہضم کر لینا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے تو فرمایا کہ صرف تم اپنی ذات کو دیکھو تو آفاق کے برابر نعمتیں تمہاری ذات میں اللہ نے رکھی۔ آفاق، سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں اپنی نعمتیں دکھائیں گے آفاق میں اور تمہارے اندر، کہ ہماری کیا کیا نعمتیں تمہارے اندر۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، نہ شکری نہ کرے، بے صبری نہ کرے۔ فرمایا اجتباہ، اللہ نے حضرت ابراہیم کو منتخب کر لیا، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، نبی سارے پسندیدہ۔ وہداہ الی صراط مستقیم، انہیں اللہ نے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہی اسلام اور دین کا۔ فرمایا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے انہیں دنیا میں بھی خوبی اور بھلائی عطا فرمائی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے شمار ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ خود ارشاد فرما دے وہ آخرت میں بھی دنیا میں بھی صالحین ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کی پیروکار بنا دے۔ فرمایا پھر یہاں سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ مکمل ہوا تو اب ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے پھر آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت اور شریعت کی تابعداری کریں، حنیفاً، اور ہر باطل سے دور رہیں۔ اب ہم ملت ابراہیم پر ہیں الحمدللہ۔ شریعت اسلامی ملت ابراہیمی ہے۔ ملت ابراہیمی کی بہت ساری باتیں ہیں، اس میں سے فطرت کی ارشاد فرمائی گئی۔ ملت ابراہیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کا طریقہ بتایا کہ آپ مونچھیں پست کرتے تھے، داڑھی کو بڑھاتے تھے۔ لہٰذا ملت ابراہیم یہ ہے کہ مونچھوں کو کم رکھو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ ملت ابراہیم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ناخن کو تراش کے رکھتے تھے۔ جنگلیوں کی طرح لوگ آج کل اس کا مقابلہ کرتے ہیں، ناخن بڑھا کے رکھتے ہیں، اس کے لیے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ ملت ابراہیم سے دوری ہے۔ ملت ابراہیم فرمایا کہ بغل اور ناف کے بال صاف رکھو۔ ملت ابراہیم مردوں کے لیے ختنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح اور بہت سارے فطری معاملات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے، انہوں نے عمل کیا اور پھر اپنی ملت کو اس کا حکم دیا۔ اس میں پاکیزگی ہے، اس میں صفائی و ستھرائی ہے، اس میں برکتیں ہیں۔ فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ دیکھیے پہلے بھی آیا، پہلی آیت میں
اور یہ تیسری چوتھی آیت میں پھر آ گیا۔ بتانا ان لوگوں کو ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی اولاد اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن پھر بھی ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اب یہاں سے یہودیوں کا خصوصاً تذکرہ چل رہا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن تو ان کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ جنہوں نے اس دن میں اختلاف کیا۔ ہفتے کا دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد امت کو یہ کہا گیا کہ تم کسی ایک دن کو عبادت کے لیے مقرر کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جمعے کا تذکرہ فرمایا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جمعے کو صحیح نہیں ہے، ہم ہفتے والا دن کر لیتے ہیں، کیونکہ جب مخلوق بنائی گئی ہے تو جمعے کو اختتام ہو گیا بنانے کا، تو ہفتہ اس کا لاسٹ ڈے تھا، تو ہم اس دن کو اپنی عبادت کا مقرر کر لیتے۔ یہودیوں نے اس کو اختیار کر لیا، جب عیسائی آئے تو انہوں نے اتوار کا اختیار کر لیا۔ تو جو اصل دن تھا عبادت کا، اللہ نے گھوم پھر کر وہ امت مسلمہ کو عطا فرما دیا۔ اب ہمارے یہاں عبادت کا یعنی خصوصی اجتماع کا جو دن ہے وہ جمعۃ المبارک کا ہے۔ گویا ہمیں اللہ نے بعد میں آنے کے باوجود پہل عطا فرما دی، پہلے جمعہ آئے گا، پھر ہفتہ، پھر اتوار۔ اچھا، ابتدائی اسلام میں کوئی دن چھٹی کا مقرر نہیں تھا، ہر روز کام ہو رہا ہے اور معمولات زندگی چل رہی ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن خصوصی نماز کا اہتمام ہوتا تھا، اور اس کے اہتمام کے لیے باقاعدہ سورہ جمعہ اتری، اور حکم ہوا کہ جب اذان ہو جائے تو آپ نے تجارت، لین دین سب بند کر دینی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے حاضر ہو جانا ہے۔ ہاں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل ہو جائے پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، تجارت کرو، اللہ کا فضل تراش کرو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن پھر کچھ یوں سمجھ جائیے کہ وقت کے گزرنے کے بعد اوورال بین الاقوامی سطح پر جتنے بھی مسلم ممالک تھے وہاں جمعۃ المبارک کی چھٹی کا اہتمام ہونے لگا۔ ابھی بھی کئی ممالک میں ہے، ہمارے یہاں بھی تھا۔ غالباً کہ 97 کے اندر نواز شریف جب برسر اقتدار تھے تو انہوں نے اس کو ختم کیا اور اتوار کا دن جو ہے وہ چھٹی کا مقرر کر دیا۔ پھر کچھ حالات خراب ہوئے، کرائسس آئے تو ہفتے کا بھی، کہ بھئی بجلی کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، تو ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی ہو گئی۔ اوورال اسلامک انداز میں چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، آپ ہر دن کام کر سکتے ہیں، اسلام منع نہیں کرتا، صرف ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اللہ کے احکام کی پابندی کریں، نماز کا وقت آ جائے نماز ادا کریں۔ عصر کے بارے میں خصوصی تعلیم دی گئی، فرمایا کہ یہ جو وقت ہے نا عصر کا، اس کا ضرور اہتمام کیا کرو، کہ جو شخص عصر کی نماز پڑھ لے تو گویا اسے دنیا و ما فیہا سے بہتر چیز نصیب ہو گئی، اور جس نے عصر کی نماز ترک کر دی گویا دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں اگر سارا بھی اسے مل جائے تب بھی عصر کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ہمیں اہتمام کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے اندر ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب تیزی سے آگے چلتے تاکہ یہ رکوع مکمل ہو جائے۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک آپ کا رب ضرور فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے روز جس بارے میں یہ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کو حکم ہوا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے لوگوں کو بلائیے۔ یہ دیکھیے حکمت والا کلام ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہہ رہے تھے، تو حکمتاً ان سے بات کی جا رہی ہے، بھئی تم اب ابراہیم کی اولاد کہہ رہے ہو، وہ تو یہ کام نہیں کرتے تھے، تم کر رہے ہو، یہ بات تو صحیح نہیں ہے، تم بھی توحید کو مان لو۔
اب یہاں پہ اگر اس کو عموم کی طرف لے جائیں تو یہ تبلیغ دین کے اصول بتائے جا رہے ہیں. کسی کو برا کہنا، سختی برتنا اور پھر سمجھانا وہ نہیں سمجھے گا. اس کو پیار محبت سے سمجھائیں، اس کو دلائل سے بات کریں، اس کو ریزنیبل بات کریں تو ضرور امید ہے کہ وہ بات سمجھ کر اپنی خرابی کو دور کر دے گا اور اچھائی کی طرف آ جائے گا. فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور احسن انداز میں ان پر حجت قائم کرو. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے ان کو جو اس کے راہ سے بھٹک گئے ہیں اور ان کو جو اس کی راہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کون بھٹکے گا، کون اختیار کرے گا. آپ اپنا کام کرتے رہے. یہاں پہ یہ بھی بات کہی گئی گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ سب کو زبردستی مسلمان بناؤ. نہیں، تبلیغ کر دو، بات بتا دو، پھر اللہ جانے بندہ جانے. وہ خوب جانتا ہے کون اچھی راہ اختیار کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. آپ انہیں بلا لو. اب اگر یہ بات ہے تبلیغ کی تو پھر جہاد کہاں گیا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ ابتدائے اسلام میں صورت یہ تھی جب تک جہاد کا حکم نہیں تھا. لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا تو اسلام کی سربلندی کے لیے حضور نے بڑھ کر بھی جہاد فرمایا ہے اور دفاعی پوزیشن میں بھی جہاد فرمایا. ہاں، جہاد میں نیت صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی تھی. جو بھی مجاہدین کا لشکر جاتا تھا اسے حکم تھا ڈائریکٹ مار دھاڑ نہیں کرنی ہے، پہلے لوگوں کو تبلیغ کرنی کہ ایک اللہ کو مان لو. اگر نہیں مانتے تو اسلامی سلطنت کے تابعدار ہونے کو تیار ہو جاؤ، اور اگر نہیں مانتے تو پھر تیسرے درجے پہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حکم تھا جب بھی کسی علاقے میں جاؤ تو پہلے غور سے سنو کہیں اذان کی آواز تو نہیں آ رہی. حکم تھا جب بھی کہیں جانا بوڑھوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، حتیٰ کہ ہرے بھرے درختوں کھیت کھلیان کو اجاڑنا نہیں. اسلامی تعلیمات جب تک مسلمان اس پہ عمل کرتے رہے سربلند بھی رہے، معزز اور مکرم بھی رہے. جب سے ہم پیچھے آ گئے، دفاعی پوزیشن پہ آ گئے، تو صورتحال یہ ہے کہ جیسے میں نے رات کو کہا کہ ہم IMF یعنی انٹرنیشنل مائنورٹی فنڈ کے کشکول لیے پھر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اقلیت میں شامل کر کے ہمیں سود پر صدقہ اور خیرات دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری اکثریتی آبادی وہ یہ کام لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اپنے آپ کو اقلیت شمار کر کے. حالانکہ اسلام تو آیا ہی سربلندی کے لیے. اب یہ کام کون کر رہا ہے؟ عوام الناس نہیں کر رہے، سرگنا لوگ کر رہے ہیں، اور سرگنا وہ خود ان کے تابعدار ہیں، ان کو دین کی اتنی سمجھ نہیں. تو پوری امت اس مسئلے کو جھیل رہی ہے. اللہ کوئی بہتر صورت پیدا فرما دے. فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تمہیں کوئی تکلیف دے تو تم بھی صرف اس کی تکلیف کے برابر ہی اسے سزا دو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم صبر کر لو تو یہ صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. یہ جہاد کی آیت ہے. کہتے ہیں یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے. غزوہ احد میں مسلمان شہید ہو گئے تو حکم تھا کہ ان کی جو جنگ تھی وہ دین اسلام کے لیے تھی. جو شہید ہو گئے شہید ہو گئے. بعد کے لوگ نفس کو درمیان میں نہ لائیں کہ میرے بھائی بہن کو مار دیا تو میں بھی ان کے بھائی بہن کو ماروں گا. نہیں، ان کی لڑائی یا جنگ دین کی سربلندی کے لیے تھی. اب اگر تم جہاد کرو اور وہ اسلام کو قبول کر لیں تو پھر تمہیں انہیں مارنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو نیت تھی وہ پوری ہو گئی. لہذا فتح مکے والے دن کئی لوگوں کو کہ جنہوں نے عزیزوں کو مارا تھا،
قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، سرکار نے سب کو سامنے کھڑا کر کے جب انہوں نے اپنے آپ کو جھکا لیا، اسلام قبول کر لیا، تو حضور نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں اسلام سر بلند ہو جائے۔ جنہوں نے ہمارے عزیزوں کو مارا ہم نے انہیں بخشا، ہمارے عزیز جو گئے وہ بھی دین کی سربلندی کے لیے گئے۔ جب وہ مسئلہ حل ہو گیا تو ہمارا تم سے کوئی مکالمہ نہیں ہے۔ اب یہاں مسئلہ آتا ہے، ہم اپنے ماحول میں دیکھیں تو ہم کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنی نفس کے لیے کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے کہ شوہر بیوی سے ناراض ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، نفس کے لیے کہ مجھے کھانا نہیں کھلایا، میرے کپڑے نہیں دھوئے، میری خدمت نہیں کی۔ اللہ کی رضا ہوتی تو کبھی جا کے بولتا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں کہ تو نے اللہ کی عبادت نہیں کی، میں تجھ سے ناراض ہوں کہ تو اللہ کے حکم پر، دین اسلام کے حکم پہ پردہ نہیں کرتی، میں تجھ سے ناراض ہوں کہ تو نے دین کی تعلیم، دین پہ عمل خود بھی نہیں کیا، اولاد کو بھی دین کی تربیت نہیں دے رہی۔ یہ ہے اللہ کی رضا۔ اور جو درمیان میں ہے وہ خواہشات نفس ہے۔ ساس اور بہو کا جھگڑا خواہشات نفس ہے، اس کا نفس کہتا ہے کہ میری سربلندی ہو، اس کا نفس کہتا ہے میری ہو۔ کوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کر رہا، جبکہ ہونا یہ چاہیے۔ فرمایا آخری آیتیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اور تمہارا صبر تو صرف اللہ کی توفیق سے ہی ہے، اللہ جسے توفیق دے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم نہ کرو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو یہ سازشیں کر رہے ہیں اس پہ دل تنگ مت کرو۔ حضور کو خصوصی حکم ہوا، یہ مشرک مسلمان نہیں ہو رہے، آپ تبلیغ کرتے رہو، ان کو دعوت دیتے رہو، لیکن نفس کو بیچ میں مت لانا اور غم زدہ نہ ہو۔ آپ کا کام ہے تبلیغ دین، لیکن حضور بہت زیادہ غم زدہ رہتے تھے اس بات پر کہ مجھے حکم ہے میں کہ ان کو بلاؤں، ایمان یہ لے آئیں، پھر بھی نہیں لاتے۔ آخری آیت ارشاد فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں تقوی طہارت عطا فرما دے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔